بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بہت سارے پیشنٹس نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو الگ سے بناؤں۔ اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جن کو ہم میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں وہ جب نیکسٹ وزٹ پہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اکثر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی میں میڈیکل سٹور پہ جب دوائی لینے گیا تو سٹور والے نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ آپ اتنی ہیوی قسم کی دوائی لے رہے ہیں اور یہ تو بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ اس کے عادی ہو سکتے ہیں وغیرہ، اور یہ دوائیاں آپ استعمال نہ کریں۔ تو یہ جو کیونکہ ایک سے زیادہ دفعہ مجھے یہ سننے کو ملا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں کچھ رہنمائی کروں ان لوگوں کی جو میڈیکل سٹورز چلاتے ہیں۔ دیکھیں، بیسیکلی جب ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں اور نفسیات کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ادویات ہیں یہ اگر تو ایک نان کوالیفائڈ بندہ دے تو اس کیس میں تو یہ بات بجا طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ بغیر جو ہے وہ سائیکائٹرسٹ کے مشورے کے آپ یہ دوائیاں استعمال نہ کریں، تو یہاں تک تو بات جائز ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سائیکائٹرسٹ نے اپنی پرسکرپشن پہ باقاعدہ پیشنٹ کو ایڈوائز کیا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ادویات ہیں آخر یہ مریضوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اور پھر ان کا کوالیفائڈ ڈاکٹر اگر آپ دے رہا ہے تو اس پیشنٹ کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ دوائیاں بڑی خطرناک ہیں اور یہ تو بڑے سیریس امراض کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ زیادہ تر پیشنٹس جو کہ سائیکائٹرسٹ کے پاس ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد بے چینی، گھبراہٹ یا ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ پیشنٹ پہلے ہی بیچارہ تھوڑا تذبذب میں ہوتا ہے اور اس کو اکثر کنفیوژن ہوتی ہے، خود بھی ذہن میں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں دوائی کے بارے میں، اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو خاص طور پہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب اگر کوئی سٹور والا یہ بندہ کہہ دے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو اس بات کا سٹور والے بندے کو فلی اس طرح سے تدارک تو نہیں ہو سکتا جس طرح سے ایک سائیکائٹرسٹ کو ہو سکتا ہے کہ میں نے کس لیے کون سی دوائی جو ہے نا وہ تجویز کی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اکثر وہ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر اس سے بھی بڑھ کے بہت ساری دفعہ مجھے ایسی باتیں بھی پیشنٹ سے سننے میں ملیں جو کہ بالکل حقیقت پہ مبنی نہیں تھی۔ مثلاً انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ دوائی کے بارے میں سٹور والے نے کہا کہ یہ تو گردے تباہ کر دیتی ہے اور اس کا تو بڑا سیویئر اثر ہوتا ہے، بڑا شدید اثر ہوتا ہے جگر کے اوپر، حالانکہ وہ دوائی بالکل سیف تھی۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے سختی سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ بلا وجہ وہ مریض جو کہ بہتر ہو سکتے تھے، اپنی زندگی کو پوری طرح سے اچھی طرح سے گزار سکتے تھے علاج کے ساتھ، وہ اس غلط رہنمائی کے نتیجے میں اپنا علاج نہیں کرواتے۔ تو میری یہ گزارش ہے سٹور والوں سے کہ آپ کی نیت مجھے پتہ ہے کہ اچھی ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مریض کا نقصان نہ ہو، لیکن کائنڈلی یہ چیز ضرور نوٹ کریں کہ اگر کسی کوالیفائڈ بندے نے کوئی دوائی پرسکرائب کی ہے تو مریض کو غلط گائیڈ بالکل نہ کریں، اور آپ کو اس بات پر خود بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور میں پیشنٹ سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی اور بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ سٹور کیپر ہو یا کوئی اور اس طرح سے فارمیسی والا کوئی بندہ، تو اس بات کو سمجھیے کہ جس سائیکائٹرسٹ نے آپ کو یہ دوائی تجویز کی ہے اس کا کم از کم 10-12 سال کا تجربہ ہے اس فیلڈ کے اندر، اور وہ کوالیفائڈ ہے، اس نے باقاعدہ ڈگری لی ہے اور وہ باقاعدہ پیشنٹس کو کوالیفائڈ وے میں جیسے دیکھنا چاہیے ویسے دیکھتا ہے۔ تو اس بات کا آپ کو بھروسہ رکھنا ہے
اور آپ کو ان جو افواہیں ٹائپ کی جو من گھڑت چیزیں لوگ بنا لیتے ہیں کہ اس سے یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، اس پہ نہ جائیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی خود سے کوئی شک ہے، کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ دوائی سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، تو اپنے سائیکائٹرسٹ سے ڈسکس کر لیں، لیکن دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کے بلا وجہ کے شک شبہات پال کے اپنے علاج سے گریز نہ کریں۔ تو آج کی میری ویڈیو کا بیسیکلی یہ مقصد تھا، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور مجھے بتاتے رہیے گا کہ آپ کو کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں، تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کی خواہش کے مطابق ویڈیوز جو ہیں وہ لے کر آئیں۔ شکریہ۔